अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। काफ़ी अरसे से आपके साथ सियासत पे बात नहीं हुई थी और सियासत पे बात इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी अहम हो चुकी है। तो सोचा कि इस सिलसिले का आगाज़ करूं। इससे पहले नूर मुकद्दम केस को हम इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे और अब पाकिस्तान को इंसाफ दिलाना है। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो इस नारे का मकसद जो है वो किसी सियासी जमात का नारा बुलंद करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, कोई भी सियासी जमात नहीं है और होना भी यही चाहिए। इस वक्त मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये वीडियोस का सिलसिला दोबारा से शुरू करने की, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो कि बड़े अच्छे मोतबर नाम थे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वो किसी सियासी जमात के माउथ पीसेस बन चुके हैं, किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों तक और आवाम तक सच पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं किसी दो लोगों को भी सही बात पहुंचा सकी और उनको समझा सकी कि इस वक्त हो क्या रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। ये सिलसिले का मैं आगाज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो वीडियो की सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें क्या होगा, आज की वीडियो में क्या होगा, ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक की एक अहम मुलाकात हुई है। किसके साथ हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मुतालबात रखे हैं, ये आपको बताऊँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो धरने का प्लान है वो क्यों इसे जून से मई में वापस लाया जा रहा है। पहले मई था, फिर जून में सोचा कि शायद जून तक ले जाएँ, और अब वापस मई में क्यों लाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपको बताऊँगी। थर्ड में जो ख़बर आपको दूंगी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का हक़ है वो इंतखाब की राह में किस तरह से रुकावट बन रहा है। इससे पहले कि तमाम तरह ख़बरों की तफसीलात दूँ, एक बात आपको बता दूँ कि चाहे अगर आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं और अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूँगी, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं सारी मेरिट पे ख़बरें दूँगी, तमाम पार्टीज़ जो हैं उनके मैनिफेस्टो सामने रखूँगी, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं उनका कंपैरिजन करूँगी, जहाँ जिसकी तारीफ़ बनती है वो तारीफ़ करूँगी, जहाँ जिसको क्रिटिसाइज़ करना है वो करूँगी। तो अगर तो आप किसी पार्टी की सपोर्ट के लिए ये वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो भले से ना देखें, और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पर ख़बरें सुनना चाहते हैं और हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो ये ख़बरों का जो सिलसिला है वो सबसे पहले आपको देती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक की जो अहम मुलाकात हुई है मुक़्तदिर हलकों से। अब आपको ये कोई नहीं बता रहा मीडिया में, क्योंकि ऐसी बातें छुपा रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि एक नैरेटिव लेके चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुक़्तदिर हलकों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन ये नंबर्स कभी ब्लॉक नहीं होते और करने भी नहीं चाहिए। तमाम जितने भी मुल्क की जो क़ुव्वतें होती हैं उनको साथ मिलकर ही चलना होता है, इसी में मुल्क का भला होता है, फ़ायदा होता है। तो ये जो मुलाकात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अहम जो मुतालबात रखे हैं 4 से 5, वो आपको बताती हूँ। वो माने गए या नहीं माने गए ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से की जाए, मुशावरत से की जाए। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रखा है कि निगरान वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी का हो। तीसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रखा है कि अक्टूबर से आगे किसी सूरत इंतखाब ना जाए। और इसके अलावा उन्होंने मुतालबा, जो चौथा और बड़ा अहम मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जो अगली बड़ी तकर्री करनी है, बड़ी सीट पे, आप ख़ुद समझदार हैं ये बड़ी सीट कौन सी है और बड़ी तकर्री कौन सी है, तो उस पर जो भी अगली हुकूमत आए वो तकर्री करे, निगरान सेटअप उस पर तकर्री ना करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि उनके सामने जब ये मुक़्तदिर हलकों से मीटिंग में मुतालबात रखे गए तो उन्होंने कहा कि आप जाएं और हुकूमत के साथ बैठें और कोई मिडल ग्राउंड निकालें और ये कोशिश करें कि इन पे कंसेंसस हो जाए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये एक ख़बर है। और फिर उनको ये मशवरा दिया गया कि आप जो अपने धरना है वो अभी ना करें और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी जो मुल्क के हालात हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह के हालात के। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ये लगा कि अगर वो आगे लेके जाते हैं
تو حکومت کو ٹائم زیادہ مل جائے گا اور پکڑ دھکڑ کرنے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر جو ان کا مومنٹم ہے دھرنوں کا وہ بری طرح سے وہ خراب ہو سکتا ہے، افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حکومت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہی فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح دھرنے کا اعلان جو ہے وہ ملتان کے جلسے میں کر کے اس کو مئی کے اینڈ میں شروع کیا جائے، کیونکہ پہلے اس کے لیے جو تاریخیں آ رہی تھیں وہ 15 جون یا 9 جون کی تاریخ بھی آ رہی تھی کہ شاید جون تک یہ ڈیلے سلسلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو حکومت کی پلاننگ یہ بتا رہی ہوں کہ حکومت نے یہی اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ ہر حکومت ایسے موقع پہ بناتی ہے کہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں مختلف علاقوں میں، شہروں میں، جو مین لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے تاکہ یہ جو مومنٹم ہے اس کو توڑا جائے اور کم سے کم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ اسلام آباد تک پہنچ سکیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں نے یہ خبر پہلے بھی دی کہ بنی گالا پہنچ چکے ہیں کافی سارے لوگ، اور جو آس پاس اس کے قریب گھر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے رینٹ پہ لے لیے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کافی سارے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اوبویسلی ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ ضرور پہنچ چکے ہیں۔ تو کے پی کے جو قافلے ہیں ان کے لیے وہاں پر پہنچنا بھی بڑا آسان ہے۔ تو یہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنی دھرنے کی فل تیاری کر رہی ہے۔ اب دھرنے اگر ناکام ہوتا ہے یا لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا جاتا، تو میں نے یہ بات کہی کہ تحریک لبیک کے نقش قدم پہ ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس لیے کہی کیونکہ پورا پلان بن گیا کہ ملک کے 135 پوائنٹس ہیں جو کنیکٹیوٹی روڈز ہیں جو پورے ملک کو ایک دوسرے کو، شہروں کو، علاقوں کو آپس میں ملاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ تحریک لبیک کرتی تھی کہ جی ٹی روڈ کو بند کر دیا، ٹھوکر کو بند کر دیا، ملتان روڈ کو بند کر دیا، فیض آباد روڈ کو بند کر دیا، اور جس کی وجہ سے تمام جو شہر آپس میں ملتے ہیں وہ سارے راستے ایک تو حکومت کنٹینرز لگا کے بند کرتی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ سوچا کہ وہ خود بھی پہیہ جام ہڑتال کریں گے اور یہ تمام راستے جا کے یہاں پہ دھرنے دیں گے اور ان کو بند کر دیں گے۔ اور 135 پوائنٹس پورے ملک میں، اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر 135 پوائنٹس کو بند کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے تو اس سے حکومت کو تو ضرور ٹف ٹائم مل جائے گا اور شاید اپنے مطالبات بھی منوا لے، لیکن یہ جتنا پروسیس جتنے دن چلے گا اس سے ملکی معیشت کو کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے امید تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ اپنے سے پہلے ملک کا سوچیں اور بیٹھ کے اس پہ کوئی بات کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے ناموں میں یا الیکشن کمیشن کے ممبران کے ناموں میں ان کی مشاورت لی جائے، اور انتخاب کے سلسلے میں آپ کو اہم بات یہ بتا دوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خبر ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہی، میں کوئی یہاں پہ جج نہیں ہوں جو بیٹھ کے آپ کو ججمنٹس دوں، وہ لوگ ہیں الگ کرتے ہوں گے۔ خبر صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کا نگران سیٹ اپ بنے۔ اب 6 مہینے کے نگران سیٹ اپ کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر اندر انتخاب کرانا ہوتا ہے، 5 سال پورے کرتی ہے اگر 5 سال اسمبلی پورے نہیں کرتی تو 90 دن کے اندر اندر انتخاب کرانا ہوتا ہے۔ لیکن کہیں پہ بھی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ 6 مہینے کا نگران سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک غیر آئینی اقدام ہوگا، اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کافی سارے انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہوئے ہیں، اور لیجسلیٹر سے لے کر عدلیہ تک ہر ادارہ جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ قانون کا احترام نہیں کر رہا بلکہ مذاق ہی اڑا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پیچیدہ مسئلہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اس بل کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ چونکہ یہ بل راتوں رات منظور کیا گیا تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بدنیتی پہ مبنی تھا، حکومت کا یہ موقف ہے، تو اس کو ختم کیا جائے، ای وی ایم کا جو استعمال ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ حکومت جب تک یہ بل نہیں ختم کرتی، اب وہ چاہے کسی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے ختم کرے یا جیسے بھی کرے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے اور وہ ان کے انتخاب کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں جو انتخاب کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویٹڈ دکھائی دے رہی ہے، جو چاہتی ہے کہ انتخاب جو ہے وہ جلد از جلد ہو۔ اور 6 اکتوبر میں آپ کو تاریخ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے رکھی گئی ہے کہ 6 اکتوبر کو الیکشن کرایا جائے، اور اب یہ نہیں پتہ کہ یہ مخصوص تاریخ کیوں رکھی گئی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انتخاب جو ہے وہ کسی بھی صورت اکتوبر سے آگے نہ جائے۔
تو یہ ابھی کافی ساری خبریں ہیں دھرنے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے، اور حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک بڑی ویک دکھائی دے رہی ہے، اور بس یہی دکھائی دے رہی ہے کہ کسی طرح ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں، اور ان کو خود نہیں شاید اس وقت سمجھ آ رہی کہ ان کو اب آگے کرنا کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کلیئرٹی آئے، اگر انتخاب کرانا ہے یا نہیں کرانا، یا رہنا ہے یا اگلے سال کرانا ہے، جو بھی ہے کلیئرٹی عوام کے سامنے رکھے، تاکہ جو ہماری اکانومی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شٹر ہو رہی ہے، وہ فیصلے جو ہیں ان میں کمی آ سکے، کیونکہ انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ کیسے ہوگا ایک ایسے ملک کی اکانومی میں جس کی حکومت کنفیوزڈ ہے، جس کی اپوزیشن جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، جس کے باقی تمام ادارے کنفیوزڈ ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو ایسے ملک میں کب اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو سکتی ہے، اور باقی جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکل سکتا۔ کلیئرٹی اس وقت بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کو میری ویڈیوز میں ملے گی کلیئرٹی، اس لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید مت رکھیے گا کہ میں کسی کو انفیئرلی سپورٹ کروں گی، پالیسیز کو سپورٹ کروں گی اور پالیسیز کو کرٹیسائز کروں گی، کسی مشن کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا رہی، کسی پروپیگنڈے کے تحت نہیں بنا رہی، کسی پارٹی کی فنڈنگ نہیں ہے، کسی پارٹی کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ ایک دن آپ کو لگے گا کہ شاید میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہوں، تو اگلے دن آپ کو لگے گا میں PMLN کی سپورٹر ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ تک خبر پہنچاؤں گی اور میرٹ پر پہنچاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔